اظہر صدیق صاحب، اب مجھے 2-3 چیزیں ہیں. انہوں نے تو اپنی بات کی، انہوں نے اس کو مکافات عمل قرار دیا اور آپ لوگ اس کو پبلک ریئیکشن قرار دیتے تھے جو ان کے لیڈرز پہ ہوتا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا، کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کوئی شکایت درج کرائی کسی تھانے میں؟ کوئی ایف آئی آر تو چلے لیکن ایف آئی آر بھی درج کرا سکتے تھے. کوئی شکایت درج کرائی؟ کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو ٹیک اپ کیا کوئی اس ایشو کو، یا صرف ایک مذمتی بیان دے کے فارغ ہو گئے؟ بہت شکریہ نادیہ. 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ جوتا مارنا جو ہے نا یا انڈا پھینکنا یہ کوئی جرم نہیں ہے. ماضی میں آپ کو لے کر جاؤں گا، یعنی اس کو اس کانٹیکس کے حوالے سے. اب وکیل میں ہوں، پتہ نہیں ضابطۂ فوجداری کی کون سی دفعہ لگتی ہوگی انڈا مارنے کے اوپر. قتل کی دھمکی دینے پہ جو دفعہ ہے وہ 506 لگتی ہے. تو اس کی باقاعدہ جو جہاں تک میرے پاس جو اطلاع ہے اس کی شکایت دے دی گئی ہے. لیکن اب سارا کچھ تو ایکسپوز کر دیا میڈیا نے. یا ذرا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کام میڈیا ہی کا تھا تو میڈیا ہی کر لے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ ویسے بڑی افسوس کی بات ہے، آپ کہہ رہے جی کوئی جرم نہیں ہے. اگر جوتا مارنا جرم نہیں ہے تو انڈا مارنا تو ویسی ہلکی پھلکی بات ہے. تو ہم سب تیار ہیں انڈے کھانے کے لیے آپ سمیت. نہ میں یہ بات بالکل نہیں کر رہا آپ کے سامنے. جو آپ کہہ رہی نا کہ فوجداری اس پہ جو آپ کارروائی میں نے تو فوجداری کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، اس سے ڈر لگتا ہے مجھے. نہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی باقاعدہ جو شکایت ہے وہ شکایت درج کرا دی گئی ہے. اب اس پہ کون سا جرم بنتا ہے؟ ایک سیکنڈ، کس کی جانب سے درج کرائی گئی ہے سر؟ میرے پاس اس بارے میں اطلاع نہیں ہے. اور کہاں درج کرائی گئی ہے؟ اور کہاں درج کرائی گئی ہے؟ پولیس تھانے میں میری اطلاعات کے مطابق درج کرائی گئی ہے. اور اس میں اب جو ہمارے اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو تحقیق ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں تو کام تھا پولیس کا. پولیس نے جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا، جس طرح سے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا، یہ ریکارڈ کی باتیں ہی. بات بڑی واضح ہے. ذرا سمجھنا ہے کہ دور کس کا ہے. دور ہمارا نہیں ہے. اس وقت جب نواز شریف پہ جوتا پھینکا گیا ہمارا دور نہیں تھا. جب وہ سیاہی پھینکی گئی تھی خواجہ آصف کا دور، وہ ہمارا دور نہیں تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.